خوشحال خان خٹک پشتون تاریخ کے عظیم سپوت، شاعر، سپہ سالار اور دانشور تھے۔ ان کا شمار پشتو ادب کے اہم ترین شخصیت میں ہوتا ہے اور انہیں پشتونوں کے قومی شاعر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے اکوڑا خٹک سے تھا، جہاں وہ 1613 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شہباز خان مغل بادشاہ جہانگیر کے ماتحت خٹک قبیلے کے سربراہ تھے اور خوشحال خان نے اپنی جوانی ایک جنگجو اور قبائلی ماحول میں گزاری۔ خوشحال خان خٹک مغل بادشاہ شاہجہان کے دور میں خٹک قبیلے کے سربراہ بنے۔ انہوں نے ابتدا میں مغل سلطنت کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کیا اور ان کے لیے کئی جنگی خدمات انجام دیے، لیکن جب اورنگزیب نے اقتدار سنبھالا تو ان کے تعلقات مغلوں کے ساتھ خراب ہو گئے۔ اورنگزیب کی سخت پالیسیوں کے خلاف خوشحال خان نے پشتونوں کو مغلوں کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی اور آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ خوشحال خان نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ آداب کے میدان میں بھی اپنی بہادری دکھائی۔ انہوں نے ہزاروں اشعار تخلیق کیے جن میں فلسفہ، محبت، جنگ، آزادی اور پشتون ثقافت جیسے موضوعات شامل تھے۔ ان کی شاعری کا سب سے بڑا مقصد پشتون قوم کو اتحاد کا پیغام دینا تھا۔ ان کے کلام میں پشتون ولی یعنی پشتونوں کے رسم و رواج اور اخلاقیات کی عظمت واضح نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری نہ صرف پشتو ادب کا خزانہ ہے بلکہ اس میں قوم کے لیے رہنمائی کا پیغام بھی ہے۔ خوشحال خان کی کئی مشہور اقوال اور اشعار ہیں۔ 1689 میں خوشحال خان خٹک کا انتقال ہوا اور ان کا مزار اکوڑا خٹک میں واقع ہے۔ ان کی زندگی اور شاعری پشتون ثقافت، بہادری اور آزادی کی علامت ہے۔ ان کے کلام نے پشتو ادب کو نہ صرف بلندیوں پر پہنچایا بلکہ پشتون قوم کے اتحاد اور حوصلے کو بھی مضبوط بنایا۔ خوشحال خان خٹک کی شخصیت، ان کی خدمات اور ان کے خیالات آج بھی زندہ ہے۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے کہ کس طرح قلم اور تلوار دونوں کے ذریعے قوم کی خدمات کی جا سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوشحال خان نے نہ صرف شاعری بلکہ اپنے عمل کے ذریعے بھی پشتون ولی کی حقیقی روح کو زندہ رکھا؟ ان کی زندگی اور کام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اتحاد، ہمت اور سچائی کے ذریعے ایک قوم کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی خوشحال خان خٹک کی مختصر سی کہانی، ایک ایسا شخص جو نہ صرف تاریخ میں ہے بلکہ دلوں میں زندہ ہے۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو کے ساتھ۔